تعظیم و توقیر کے لیے وہ حضور کے ہاتھ چوما کرتے تھے، وہ نبی کے پاؤں چوما کرتے تھے، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر تعظیم و توقیر کرتے تھے کہ تعظیم کا ایک طریقہ سابقہ امتوں کے اندر یہ تھا کہ وہ تعظیم و توقیر کے لیے کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، لوگ کسی کو سجدہ کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جناب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم و توقیر کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہ تھا۔ سابقہ امتوں میں تعظیم و توقیر کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا۔ صحیح حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر 1853 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ملک شام سے واپس آئے تو سرکار کی زیارت سے جس وقت مشرف ہوئے، دل بے تاب ہوا اور بے قرار ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا، اور حضور کے جلوہ زیبا کو دیکھتے ہی جب دل بے قرار ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر حضور کو سجدہ کر دیا۔ وہ سجدہ حضور کی تعظیم کے لیے کیا۔ سجدہ کرنے کے لیے انہوں نے الگ سے کسی دلیل کو تلاش نہیں کیا، الگ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اور امر کو تلاش نہیں کیا۔ انہیں پتا تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ چونکہ ابھی حضور نے اس سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، تو میں حضور کو سجدہ کر رہا ہوں رسول اللہ کی تعظیم کی خاطر، نبی کی توقیر کی خاطر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا یہ کیا؟ عرض کی حضور ملک شام میں لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو اس طریقے سے سجدہ کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو روک دیا اور منع کر دیا، اور فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو اب روک دیا، جب روک دیا تو منع ہو گیا، اب کرنے کی اجازت، جب روکا نہیں تھا تو تب حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، جس سے معلوم ہوا وہی اصول اور منہج سامنے آ گیا کہ جو چیز عمومی دلائل سے ثابت ہو، جب تک شریعت نے منع نہ کیا ہو، روکا نہ ہو، اور شریعت کے دائرے کے اندر وہ چیز مستحسن، اچھی اور خیر اور اچھا عمل ہو، تو شریعت میں اس کا کرنا نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ شریعت اس کو مستحب قرار دیتی ہے۔